پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو آج ہم آپ کو سورہ کوثر کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ کوثر کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، ہم نے تم کو کوثر عطا کی، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو، قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ یہ سورہ مکی ہے اور بسم اللہ کے علاوہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص فرائض نوافل میں یہ سورہ پڑھے اسے کوثر نصیب ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اسے نہر جنت سے سیراب کیا جائے گا۔ قیامت تک عید کے موقع پر قربان ہونے والے جانوروں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ پھر علماء کا یہ کہنا کہ جو شخص شب جمعہ ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے تو وہ خواب میں رسول خدا کی زیارت کرے گا۔ چلیں ہم سورہ کوثر کی شان نزول دیکھتے ہیں۔ اس سورہ کی شان نزول میں یہ واقعہ تفسیر میں ملتا ہے کہ اوس ابن وائل جو مشرکوں کا سردار تھا، پیغمبر اکرم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ مسجد حرم سے نکل رہے تھے۔ کچھ دیر آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ جب وہاں سے گزرا، اس نے کہا، اوس ابن وائل تو کس سے بات کر رہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس ابتر شخص سے۔ یہ ابتر کا طعنہ رسول کے دل کو تڑپا گیا۔ کچھ عرصے پہلے رسول کے فرزند جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تھا جو حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن سے تھے۔ یہاں تک کہ رسول کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے، بلکہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی ڈراتے دھمکاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا رسول ابتر ہے اور اس کا کوئی فرزند نہیں ہے۔ یہ رسول اپنی عمر کے سال گزار چکا، ابھی زیادہ سے زیادہ کتنا زندہ رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال یا 25 سال، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو یہ دین جس پر تم فخر کرتے ہو اور تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہ دین اختیار کر لیا ہے تو یہ رسول کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ تو لوگ رسول خدا کے پاس آئے اور کہا، رسول اللہ، کفار قریش ہمیں طعنے دیتے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ ایسے میں رسول اللہ خاموش ہیں۔ جبریل امین نازل ہوئے، کہا، خدا بعد و درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر نہ صرف مسلمانوں کا جواب تھا بلکہ کفار قریش کو جو رسول خدا کو ابتر کہہ رہے تھے ان کو بھی جواب دے دیا گیا کہ رسول ابتر کہنے والوں رسول کی نسل تا قیامت چلے گی اور تم ہمیشہ کے لیے ابتر قرار پاؤ گے۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے کہا، مسلمانوں یہ ہے تمہارے سوال کا جواب۔ تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی نسل تو آج بھی قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا کے ذریعے رسول خدا کی نسل کو آگے بڑھایا۔ یہ فضیلت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی۔ جب پیغمبر اکرم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ یا علی سورہ کو لکھ کر خانہ کعبہ پر آویزاں کر دو، تو حضرت علی نے سورہ کو لکھ کر خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ان کی تفسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تفسیر یہ بتاتی ہے کہ وہ عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، 12 مشہور دانوں نے اپنے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیے تھے اور کہتے تھے کہ ان جیسا جواب کوئی لے کر آؤ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 7 مشہور قصیدے لگے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، جب سورہ کوثر نازل ہوا اور یہ سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگایا گیا تو وہ 7 قصیدے عرب کے لوگوں نے اتار لیے اور اپنی شکست کا اعتراف کر لیا اور کہا، ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ کوثر سے مراد خیر کثیر لی گئی ہے، یعنی کثرت اولاد جو سب سے زیادہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ سے وجود میں آئی ہے۔